کہ جو انسان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتی اور آج تک انسان انہیں سمجھنے سے قاصر ہے۔ اور آج ہم آپ کو قدرت کے کچھ ایسے انوکھے کرشمے دکھائیں گے کہ جنہیں دیکھ کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ دوستو، دنیا کے مختلف مقامات پر مختلف قسم کے بادل دیکھنے کو ملتے ہیں، کہیں بہت ہی خوبصورت تو کہیں بہت ہی ڈراونے، لیکن ذرا دنیا کے ان خوبصورت اور انوکھے بادلوں کو بھی دیکھ لیں جو کہ ہر روز صبح کے وقت صرف گولف آف آسٹریلیا میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اسی لیے انہیں مارننگ گلوری کلاؤڈز کہا جاتا ہے، جو کہ زمین سے صرف 100 میٹر کی بلندی پر ہوتے ہیں اور 10 میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے چلتے ہیں۔ یہ زیادہ تر ایک ہی بادل پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ یہ بہت سے راؤنڈ کلاؤڈز پر مشتمل ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے یہ بادل آگے کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں تو پیچھے سے یہ بادل ختم ہوتے جاتے ہیں، جو کہ کافی امیزنگ ہے۔ قدرت کے اس کرشمے کو سب سے پہلے آسٹریلیا کے رائل ایئر فورس پائلٹ نے 1942 میں دیکھا تھا، اور اب یہ جگہ اتنی فیمس ہو چکی ہے کہ دور دور سے لوگ اس نظارے کو دیکھنے آتے ہیں۔ دوستو، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ سمندروں میں اکثر طوفان آتے رہتے ہیں، اور پھر طوفان میں پانی کی بڑی بڑی لہریں بھی زمین پر اور کئی بار تو پاس میں موجود گھروں میں بھی پانی آ جاتا ہے، لیکن آپ نے پہلے کبھی برف کا طوفان نہیں دیکھا ہوگا۔ دراصل برفانی علاقوں میں سمندر کی سطح پر برف جم جاتی ہے، مگر یہ برف پانی کی طرح زمین پر نہیں آتی، لیکن جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو پانی کی زیادہ پریشر کی وجہ سے برف بھی زمین پر آ گرتی ہے، اور اس طرح آئس سونامی آتی ہے۔ یہ آئس سونامی اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اپنے راستے میں آنے والی ہر ایک چیز کو تباہ کر دیتی ہیں، اور اسی طرح کا ایک طوفان 2019 کے آغاز میں لیک وائن بیگو کی کوسٹ پر آیا، جسے کیمرے کی آنکھ میں بھی ریکارڈ کیا گیا، اور یہاں حیران کن بات یہ تھی کہ اس طوفان میں برف، روڈز اور حتیٰ کہ لوگوں کے گھروں تک بھی پہنچ گئی۔ اور ایسا ہی ایک خطرناک طوفان کینیڈا میں بھی دیکھنے کو ملا، جس میں برف کی لہریں 40 فٹ اونچی تھیں، اور وہاں موجود سبھی درخت وغیرہ بھی اس برف کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ دوستو، 2010 میں ہمارے اپنے ملک پاکستان میں بہت زیادہ بارش ہوئی تھی کہ جس نے 38 سال پرانا ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ کئی گاؤں اور شہر بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے تھے اور کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا، مگر اسی بارش میں ایک عجیب اور انوکھی چیز دیکھنے کو ملی کہ لاکھوں کی تعداد میں مکڑیاں اپنے آپ کو بچانے کے لیے درختوں پر چڑھ گئیں، اور کچھ دنوں بعد درختوں کی حالت کچھ ایسی ہو گئی، لیکن اس سے وہاں رہنے والے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ لوگوں کو تو خطرناک مچھروں اور مکھیوں سے بھی چھٹکارا مل گیا تھا۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں رشیا میں موجود ایک عجیب و غریب جنگل کی، جس میں اگنے والی درختوں کی شکلیں عجیب ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ڈانس کر رہی ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ اس جنگل کو ڈانسنگ فوریسٹ کا نام دیا گیا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ ان درختوں کا یہ حال کیسے ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ان درختوں کو 1960 میں لگایا گیا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں کی مٹی بہت ڈھیلی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا، اور بعض لوگوں کے مطابق جب ان درختوں کو اگایا گیا تھا تو ان پر کسی چیز کا حملہ ہوا ہوگا۔ آپ جتنے بھی لوگوں سے پوچھیں گے ہر کوئی ان کے بارے میں الگ ہی باتیں بتائے گا، اور مجھے بھی آج تک ان کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، لیکن اب آپ ہی مجھے ان درختوں کی اس حالت کی وجہ نیچے کمنٹ میں بتائیے گا۔ دوستو، امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے ڈیتھ ویلی نیشنل پارک میں ایک ایسا واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جسے آج تک سلجھایا نہیں جا سکا۔ یہاں ایک تالاب موجود ہے جو کہ سارا سال سوکھا رہتا ہے، لیکن اس میں موجود پتھر خود بخود ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ان پتھروں کو چلتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، مگر ان پتھروں کے پیچھے گھسیٹنے کے نشان ان کے چلنے کا ثبوت دیتے ہیں۔ کچھ پتھروں کے پیچھے گھسیٹنے کے نشان بہت ہی لمبے ہیں، اور اس عجیب واقعے کے متعلق بہت سی تھیوریز پیش کی گئی ہیں۔ ایک تھیوری تو یہ ہے کہ یہ پتھر ہوا کی وجہ سے حرکت کرتے ہیں، مگر ہوا سے اتنے بڑے پتھر موو نہیں کر سکتے، اور 100 سال تک اس مسٹری کو کوئی نہ سلجھا سکا۔ لیکن 2013 میں ماہرین نے ان پتھروں پر GPS ٹریک لگایا اور ویڈیو کی مدد سے جاننے کی کوشش کی، تو بعد میں پتہ چلا کہ اس علاقے میں ہلکی بارش کے بعد اس تالاب میں ٹھنڈ کی وجہ سے برف کی پتلی تہ جم جاتی ہے، اور برف کے پگھلنے سے یہاں پھسلن ہو جاتی ہے، اور پھر تیز ہوا اور پھسلن کی وجہ سے یہ پتھر حرکت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن چھوٹے پتھروں کی بات تو ٹھیک ہے، مگر بڑے پتھر کیسے ہلتے ہیں ان کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ دوستو، انگلینڈ اور ڈنمارک کے کئی علاقوں میں سردی کے موسم میں سٹار لمبرڈز نامی ہزاروں چڑیاں اکٹھا ہوتی ہیں۔
और जो नज़ारा आप भी देख सकते हैं, ऐसा नज़ारा सूरज ग्रूब होते ही देखने को मिलता है। और इन चिड़ियों की खास बात यह है कि ये सब एक साथ उड़ती हैं, और अगर इनके आसपास कोई और परिंदा आ जाए तो ये उस पर बीट कर देती हैं और उसे दूर भगा देती हैं। और जब ये परिंदे उड़ते हैं तो ये नज़ारा वाकई में देखने के लायक होता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये आसमान में खुशी से झूम रहे हों। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।